کہ خوارج کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کو تم ہلکا سمجھو گے، حقیر جانو گے. قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی گردن کے نیچے نہیں جائے گا، جب ملیں گے تو انہیں قتل کرنا. میں یہ حدیث بیان کر کے سوال کرتا ہوں حاضرین سے کہ آج کل اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا نمازی دکھے جس کی نماز ہم سے بہت بہتر ہو، ایسا روزے دار دکھے جس کا روزہ ہم سے بہت زیادہ ہو، ایسی تلاوت کرنے والا جس کے سامنے ہماری تلاوت کوئی معنی نہ رکھتی ہو، تو ہم کیا کریں گے اس کے تعلق سے؟ ابھی آج کل جو چلا ہے آج کل کی زبان میں لائک کریں گے، اس کے فالوورز خوب بڑھ جائیں گے. ابھی دیکھیے نا جتنا گمراہ. ابھی کسی نے کہا کہ اگر آج بھی اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، کوئی چلتا پھرتا کوئی دعویٰ کر بیٹھے چلتا پھرتا کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. اتنی جہالت ہے مسلمانوں میں کہ کوئی کچھ بھی غلط سلط دعویٰ کرے، فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کوئی ایک انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کسی نے لفظ اہل حدیث پر اعتراض کر دیا، ہم بھاگنے لگے پیچھے، علم نہیں ہے، دلیل نہیں معلوم. کوئی صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے، تاریخی حوالوں سے الٹی سیدھی روایتوں کو اہل علم اور متخصصین سے ہم سیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے جمہوری انداز میں جو ہے اس پر تبصرہ کرنے لگے. عام حالات میں آپ کو گھر کا اگر نقشہ بنوانا ہے تو آپ کسی ایم ایس ڈاکٹر یا وکیل کے پاس نہیں جاتے. مقدمہ لڑنا ہے اگر عدالت میں تو آپ اس ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں کہتے کہ آپ اتنا بڑا بڑا آپریشن کرتے ہیں تو ہمارا کیس لڑ لیں. کیوں؟ وہ اس کا فن نہیں ہے. لیکن قرآن حدیث میں سیاسی امور میں، سیاسی امور علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے دلائل سے لکھا، صحابہ کرام کے زمانے میں بیان کیا کہ صحابہ کہتے تھے کہ سیاسی اور حکومتی معاملات ہم عام لوگوں کے سامنے بولتے بھی نہیں تھے، وہ صرف قرآن حدیث سیکھتے سکھاتے تھے، حالات سے جتنی ضرورت ہے اتنی باتیں بتاتے تھے، اور عوام کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تبصرہ کرتے پھرے. ہمارے یہاں لوگوں سعودی میں خطیب کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. مجھ سے حیدرآباد میں ایک صاحب نے سوال کیا وہاں اجازت ہے کیا؟ میں نے کہا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اجازت تھی کہ کوئی بھی خطیب کچھ بھی بول دے وے. ہندوستان میں اجازت ہے کچھ بھی بول دے وے. پلوامہ کا واقعہ ہوا، ایک منسٹر نے بیان دیا، کہا کہ نیشنل ایشو پہ جو ہے بول رہے ہیں، اٹھا دیں گے، ہم اندر کر دیں گے. تو اجازت ہے ہر معاملے میں بولنے کی ہر ایک کو؟ یہاں ہے جمہوریت میں کون سا قانون، کون سا قاعدہ؟ بلا سوچے سمجھے تبصرہ کرنے لگے. جب میں موقع نہیں ہے اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، جتنے لوگ سعودی کے خلاف بولتے ہیں، جتنے لوگ ایران کی تائید کرتے ہیں، تحریکیوں کی تائید کرتے ہیں، وہ لکھ لیں کہ وہ یہود و نصارہ کی تائید کر رہے ہیں، وہ اسلام دشمن لوگوں کو، طاقتوں کو طاقت دے رہے ہیں. وہ منہجی بنیاد پر نہیں. میں نے جو حدیث پیش کی خارجیت والی، اللہ کے رسول ہمیں درس کیا دے رہے ہیں کہ کسی کی ظاہری نیکی کی طرف مت جاؤ. کیا آپ کو یوٹیوب چینل پر اور کسی چینل پہ یہود و نصارہ، ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے میڈیا پر آج کی تاریخ میں اتنا خرچ کر رہا ہے جو بعض مسلم ملکوں کے پورے بجٹ کا حصہ نہیں ہے. اور کس لیے؟ ان کی پوری پلاننگ ہے اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کی. اگر یہود و نصارہ ایک طرف سعودی عرب کو آپ اور ہم دوست کہتے ہیں، اور وہ ان کے یہاں کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ سلفی ہے، اہل الحدیث ہیں. روئے زمین پر یہ یہود و نصارہ کے ان کے تھنک ٹینک کو، موساد کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں امریکی جو خفیہ ایجنسی ہے، آئی ایس آئی یا جو بھی ہے، سی آئی اے، میں غلطی کر جاتا ہوں اس میں، یہ جو ان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں نا، یہ کہتی ہیں، کہہ رہی ہیں، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ روئے زمین پر اگر کسی اسلام سے ہم کو خطرہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے. وہ دین جو ابو بکر صدیق عمر فاروق کا، جو توحید اور اتباع سنت کی بات کرتا ہے، وہ انہی کو 3 کیٹیگری مسلمانوں کی بنائے. اب انتہا پسند، لبرل، اور پھر جو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. انتہا پسند سب سے خطرناک، اور اس میں صرف اہل الحدیث اور سلفی کا نام لکھتے ہیں. یہ میں بہت بڑے مضمون کا، تحقیقات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ہم اٹھے سوٹے جانتے نہیں ہیں، حقائق معلوم نہیں ہے، خدمات معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑی بنیاد کسی کا ساتھ دینے اور مخالفت کرنے کی منہج ہے، عقیدہ ہے. آپ کا اور میرا عقیدہ ایک ہے نا. اگر مجھ سے غلطی واقعی میں ہو رہی ہے، یہ دین کا طریقہ بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، جسے ضرورت پڑی تو بعد میں وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے. قریب میں تلولی مدرسے میں تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہوں، وہاں دکتور عبید الرحمان جیسے اساتین علم بھی ہیں، ان سے بھی رجوع کر سکتا ہے. اگر آپ کا میرا اختلاف کسی چھوٹے معاملے میں ہے، فروعی معاملے میں اختلاف، تو یہ ہم آپس میں رہ کے گھر میں لڑ سکتے ہیں، دشمنی جائز نہیں ہے، اس کے باوجود مخالفت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کا اور میرا عقیدے کا اختلاف ہے، توحید اور عقیدے کا اختلاف ہے، تو کتنے معاملات میں بھی آپ کا اور ہمارا موافقت ہو جائے، ہم اور آپ بھائی نہیں ہیں. ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کی بنیاد اٹھائیے عقیدے کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب، قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں کی بنیاد پر، صحابہ کرام اور انبیاء کے تعامل کی بنیاد پر آپ دیکھیے کیا ثابت ہوتا ہے. عقیدہ اگر صحیح ہے تو ہمارا بھائی ہے،
وہ سعودی ہو، افریقی ہو یا کوئی، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ کتنی بڑی بھی اس کی تعریف آ رہی ہے، توصیف آ رہی ہے کہ اس نے فلاں کو چیلنج کر دیا، اس نے یہ بیان دے دیا، ہمارے یہاں لوگ کودنے لگتے ہیں، اس نے امریکہ کے خلاف بیان دے دیا، اب ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ملا کے مدد لے رہا ہے، اعلی کار بن رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، آنکھیں بند۔ یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ جن کو ہمارے یہاں دوست سمجھا جاتا ہے وہ اسلام دشمن ہے، اور جن کو دشمن سمجھا جاتا ہے، ساری دنیا جس کے خلاف تقریر کر رہی ہے، بول رہی ہے، وہ ماحول کریٹ کیا گیا ہے میڈیا کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، کہ آپ اچھے کو برا سمجھیں۔